تکبیر، اضافی تکبیرات کے ساتھ 2 رکعتیں ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں۔ احناف کے نزدیک 6 اضافی تکبیرات ہیں اور اہل حدیث کے نزدیک 12 ہیں، لیکن تکبیرات ہیں اضافی۔ اور یہ کہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے عید کے لیے آپ جا رہے ہیں تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیے، واپس آ رہے ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے آئیے، اور یہ بھی کہ جاتے ہوئے راستہ کوئی اور، آتے ہوئے راستہ کوئی اور اختیار کیجئے، تاکہ پورا شہر، پوری بستی جو ہے تکبیر کی آواز سے گونج جائے۔ یہ ظاہر ہے، باطن اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ کی کبریائی کو نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ جب اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، تمہیں اپنے دین حق سے نواز دیا ہے، تمہارا فرض ہے کہ اس کو قائم کرو، اس کے لیے جد و جہد کرو، اس کے لیے تن من دھن لگاؤ، اس کے لیے جان اور مال سے جہاد کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم واقعتاً شکر کرو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الملك: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال عز وجل كما ورد في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وقال عز وجل كما ورد في سورة البقرة: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، إلى قوله تعالى: إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ آج یہ 3 موضوعات پر آج بات کرنی ہے: فلسفہ حیات، فلسفہ زندگی از روئے قرآن، پھر جو امتحان دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو پیش آتے ہیں، ان کے بڑے بڑے مواقع اور بڑے بڑے ان میں امتحانات کون سے ہیں، اور ان کی ایک مکمل، کامل، پوری طرح کامیاب شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر ان کی شخصیت کے حوالے سے نمبر 3 حج اور عید الاضحیٰ کا پابند۔ تو ہم سب سے پہلے شروع کر رہے ہیں، میں نے آیات جو تلاوت کی ہیں وہ اسی پہلے موضوع سے متعلق۔ دیکھیے، فلسفہ تخلیق کیا ہے؟ اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس پوری کائنات کی تخلیق کی کیا علت ہے، کیا غایت ہے، کیا مقصد ہے، کس لیے یہ تخلیق کی اللہ ہے۔ اس پر کہیں گفتگو قرآن میں نہیں ہوئی ہے، اور میرے علم کی حد تک کسی صحیح حدیث میں بھی اس موضوع کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ ایک حدیث ہے، وہ حدیث جو محدثین کے بڑے کڑے معیار ہے کسی حدیث کو تسلیم کرنے کے ضمن میں، روایت کی شرائط، ان پر تو وہ حدیث پوری نہیں اترتی، لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے، اپنے اصل مضمون کے اعتبار سے وہ اس درجے اہم ہے کہ اکثر مفسرین کرام نے، متکلمین حضرات نے، سب نے اسے تسلیم کیا، کوٹ کیا۔ ویسے یہ بات میں نے اس سے پہلے آپ کو اصولاً ایک مرتبہ بتائی تھی، ہر سچی بات کا ثابت ہو جانا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی حدیث اس معیار پر پوری نہیں اتری، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹی ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں 2 اصطلاحات علیحدہ ہیں، ضعیف اور موضوع۔ موضوع وہ حدیث ہے جو گھڑی گئی ہے، جس کے بارے میں طے کر لیا محدثین نے کہ اس کی کوئی اثر ہے ہی نہیں، کوئی بنیاد ہے ہی نہیں، کوئی جڑ ہے ہی نہیں، یہ تو گھڑ لی گئی، موضوع وضع کی گئی۔ ظاہر بات ہے کہ اس حدیث کی طرف تو ہمیں دلچسپی ہوگی نہیں، نہ اس سے کوئی عقیدے کا مسئلہ طے ہوگا، نہ عمل کا فیصلہ طے ہوگا کہ کوئی شے حلال یا حرام اس حدیث کی روح سے ہو جائے۔ البتہ دوسری حدیث وہ ہے ضعیف ہے، یعنی ضعیف ہے اس معنی میں کہ اس کی سند پوری نہیں مل رہی،
اب یہ چیز جو ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ تو آپ کو دنیا میں ہمیشہ پیش آئے گا. آپ کسی وکیل سے پوچھ لیجئے، کوئی مقدمہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کچھ جھوٹ شامل نہ کیا جائے. خالص حقیقت کے اوپر کوئی کتنا ہی سچا مقدمہ ہو آپ جیت نہیں سکتے. تو کسی شے کا ثابت نہ ہو سکنا روایتاً یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ موضوع ہے معاذ اللہ. وہ ضعیف ہے. اس ضعیف کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بنیاد پر کوئی عقیدہ طے نہیں ہوگا، اس کی بنیاد پر کوئی شرعی حکم نہیں بنے گا. باقی اگر اس میں کوئی حکمت کی باتیں ہیں، اگر اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے قیمتی موتی ہیں علم کے حکمت کے، تو اس کو اختیار کیا جائے. تو اسی طرح کی یہ حدیث ہے کہ اور حدیث قدسی ہے، اور یہ واحد حدیث ہے کہ جو اس موضوع پر ہے جو میرے علم کی حد تک یہ کائنات کیوں پیدا کیا اللہ نے. تو حدیث کیا ہے؟ قدسی کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اب آپ دیکھیے جب کائنات ابھی نہیں بنائی تھی اللہ نے، اللہ تو تھا، ذات باری تعالیٰ میں ساری صفات موجود تھی، قدرت کاملہ موجود تھی، اس کا کوئی ظہور نہیں تھا، اس کا کوئی پہچاننے والا نہیں تھا. کنت کنزا مخفیا، کنز خزانہ، چھپا ہوا خزانہ. فاحببت ان اعرف، تو میں نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، مجھے کچھ لوگ پہچاننے والے تو ہوں. فخلقت الخلق، تو میں نے خلق کی تخلیق کی ہے. اب اس میں دو پہلو ہو گئے. ایک تو اس خلق کے ذریعے سے مجھے پہچاننا، کائنات کو انسان دیکھتا ہے تبھی تو عظمت منکشف ہوتی ہے اللہ کی. اس کی قدرت خلاقی دیکھیے، اس کی حکمت کا کمال دیکھیے. جیسے کہ ابھی سورہ ملک کی میں نے آیت آپ کو سنا، اس کے آگے بات کیا ہے کہ تم ذرا اپنی نگاہیں آسمان میں پھیراؤ، دیکھو کہیں تمہیں ہمارے اس تخلیق میں کوئی خلا نظر آتا ہے. پھر دیکھو تمہاری نگاہیں تھک ہار کر واپس آ جائیں گی، تمہیں کہیں کوئی خلا نظر نہیں آئے. اتنی کامل تخلیق. تو اگر کامل تخلیق ہے تو کامل تو اللہ کی ذات ہوئی نا، جس نے اس کو پیدا کیا. ایک تو اس کائنات سے اللہ کو پہچانا جائے، اور ایک کو پہچاننے والا بھی تو ہونا، وہ ہے آدم. اسی لیے تخلیق کا کمال، نقطۂ عروج، کلائمیکس آدم. انسان، اس کو عقل دی، اپنی عقل سے دیکھو، پہچان. یہ اصل میں امتحان کا معاملہ ہوا ہے کہ جہاں تک تو ہے تخلیق کلی کا تھا سوال، اس کا تو اس کے سوا کوئی ہمارے پاس کوئی اور جواب ہے ہی نہیں. بس سیدھی سی بات. یہ حدیث قدسی کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. ہاں، اب اس میں حیات دنیاوی کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو انسان کی زندگی ہے یہ کوئی 30 40 50 60 70 80 برس کی نہیں ہے. ہم پچھلے دنوں وہ احادیث پڑھ چکے ہیں اور وہ آیات قرآن مجید ہیں جن میں کہ انسانی زندگی کے 5 ادوار میں نے گنوا دیے آپ کو. پہلی تخلیق ہوئی تھی صرف ارواح کی شکل میں، بدن نہیں تھے، وہ پہلی زندگی تھی ہماری. پھر ہمیں سلا دیا گیا، کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا. پھر اس دنیا کا سارا نظام مادی بنا اور اس میں تخلیق آدم ہوئی مٹی سے، تو پھر وہ آدم کی روح پھونکی گئی. یہ دوسرا دور آ گیا. اب آدم ہے، روح ہے آدم جمع، جس میں آدم. پھر ان پر موت آئی، پھر جلایا جائے گا، اور پھر ہمیشہ کے لیے رہیں گے زندہ. تو کیا ہے یہ زندگی آپ کے خیال میں؟ یہ 50 60 70 سال یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے. البتہ اسی کو اقبال کہتا ہے نا، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہردم جواں ہے زندگی. یہ کوئی 25 30 60 70 سال، ان میں سے بھی کیا ہے کافی بڑا حصہ تو گزر گیا، شعور ہی نہیں، ابھی فہم ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں. اور ایک خاص عمر کو پہنچنے کے بعد پھر معلوم ہوتا ریورس گیئر لگ گیا کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، جو کچھ سیکھا پڑھا تھا وہ بھی گیا. اب تو وہ میموری ہی ختم ہو گئی. لہذا تھوڑا سا وقفہ ہے، 40 50 سال بس کریے میکسیمم. نہیں، انسانی زندگی یہ نہیں ہے. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہردم جواں ہے زندگی. اور ایک عجیب مصرع ہے اس شعر کے اندر، اس غزل کے اندر ہے، کبھی جاں
اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی. اس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں تسلیم جان کا کیا مطلب ہے. اس وقت میری زندگی چاہے میری جان کے حوالے سے زندہ ہوں نا میں، ہے کبھی جان، اور اگر میں اللہ کی راہ میں گردن کٹوا دوں تو جان دے کر جو زندگی ملے گی اس جیسے تو آپ کو زندگی ہو ہی نہیں سکتی. تسلیم جان، جان دے دینا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اور پھر اس میں شعر آتا ہے آخری علامہ اقبال کا، الزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب. آپ اندازہ کیجئے یہ کائنات ہستی، یہ تو پیسیفک اوشن سمجھیے، الزم ہستی سے تو، اب تیری حیثیت کیا ہے؟ حباب، جیسا سطح سمندر کے اوپر یہ بلبلے ہیں، بس ہماری حیثیت اس کے سوا تو کچھ نہیں. الزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ جو دور ہے ہمیں دیا گیا ہے زندگی کا، یہ جو ہے اس زندگی میں سے کاٹ دیا گیا کچھ حصہ. پہلا حصہ جو تھا وہ روحانی، اس کے بعد موت آ گئی، پھر وہ زندگی آئی جو اس دنیا کی ہے، پھر موت آ جائے گی. ان دو موتوں کے درمیان ایک زندگی ہے، اور ایک پہلی موت سے پہلے بھی زندگی تھی اور دوسری موت کے بعد کی زندگی. 5 ادوار پھر میں گنوا رہا ہوں آپ کو. اس حوالے سے جو مقصد حیات ہے دنیاوی وہ ہے امتحان. اس لیے میں نے وہ آیات آپ کو سنائی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے یہ موت و حیات کا سلسلہ کیوں پیدا کیا؟ کیوں یہ دو موتوں کے درمیان یہ چھوٹی زندگی علیحدہ کر دی اور ان زندگیوں سے علیحدہ کر دیا جو پہلے تھی اور بعد میں آنے والی ہے اور جو ابدی ہے. خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ امتحانی وقفہ ہے تمہارا، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. بلا یبلو اسی سے ابتلا کا لفظ بنا ہے، باب افتعال، امتحان لینا ہے، اس میں آزمانا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ جانچے تمہیں، پرکھے کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے. پھر یہی بات جو ہے بہت اور شاندار انداز میں سورہ کہف میں آئی ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. اس زمین پہ جو کچھ ہم نے بنایا ہے اس کا سنگھار ہے، زینت ہے. کھیتی لہلہا رہی ہے، آپ دیکھیے کاشتکار کا، کسان کا دل جو ہے باغ ہو رہا ہے کہ نہیں. اس کی محنت، اس کی بہت بڑا محل آپ نے بنایا، بہت اچھا لگتا ہے آپ کو. وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، یہ ساری چیزیں زندگی. اور آج آپ کو معلوم ہے جتنا یہ دجالی زمانہ آ رہا ہے ہم پر، اتنی ہی زندگی زیادہ پرکشش، زیادہ اٹریکٹیو. امریکہ میں جا کے دیکھیے آدمی مبہوت ہو جائے گا. فرمایا ہم نے اس کو اس کی آزمائش اور زمائش بنا دیا ہے. لنبلوکم ایکم احسن عملا، ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ اس کے حسن کے گرویدہ ہو کر رہ گئے یا نہیں، ہمارے جلال و جمال سے اپنا تعلق قائم کر کے ہمارے طالب بنے، دنیا کے طالب نہیں بنے. یہ امتحان ہے. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. یہ امتحان ہے. رخ روشن اللہ کا ہے اور یہ ایک سراب ہے، لیکن ہے بہت کشش والا. جہاں بھی آپ جائیں گے ویسٹ میں، آپ دبئی میں جا کر آدمی ہوش و حواس میں قائم نہیں رہتے انسان. تو آپ کے اتنے قریب آ گیا معاملہ. پہلے جا کے امریکہ جا کر دیکھنا ہوتا تھا، اب تو یہ لاہور سے 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے. اللہ خیر صلی اللہ، دیکھیے جا کر کس قدر پرکشش ہے. زندگی کا امتحان کتنا سخت ہو گیا. اس لیے کہ ظاہر بات ہے جتنی یہ پرکشش ہوگی اتنی ہی آپ کے گم ہو جانے کا امکان زیادہ ہوگا. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. وہ دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا سے بالاتر ہو کر رہتا ہے. بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں. یہ جو انسانی زندگی کا یہ جو دنیاوی حصہ ہے، گویا کہ اس کا مقصد کیا ہے وہ واضح ہے. قرآن نے واضح کیا، ابتلا، آزمائش. لنبلوکم ایکم احسن عملا. اس کام کے لیے ہم نے دنیا کے اندر آرائش بھی پیدا کر دی، زیبائش بھی پیدا کر دی. تمہارا امتحان ہے
تم ہم سے نہ لگاتے ہو، ہم سے محبت کرتے ہو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یا تمہارے دل پر تسلط ہو جاتا ہے اس دنیا کی اور مال و دولت کی محبت کا، بس تو گئے تو ادھر گئے یا ادھر آئے، either you are with us or against us، دنیا کے ہو گئے تو ہمارے خلاف آواز تو نہ رہے پھر۔ اب اس میں آپ کو گنواتا ہوں یہ امتحانات کڑے کون کون سے امتحان ہیں جن سے انسان گزرتا ہے، جس کا میں نے کہا ہے کامل مرقع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کی زندگی۔ سب سے پہلا انسان کا امتحان جو ہے اس کے عقل کا، شعور کا، اس کے فہم کا، اس کی فطرت کا، اس کی جبلت کا، وہ کیا ہے؟ اس دنیا میں آنکھیں کھولنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے یا نہیں؟ اللہ کو پہچانتا ہے کہ نہیں؟ میرا خالق کون؟ میرا مالک کون؟ میرا پیدا کرنے والا کون؟ کون میرا محبوب ہے؟ کون میرا مقصود ہے؟ کون میرا مطلوب ہے؟ کون میرا حاکم ہے؟ کون میرا آقا ہے؟ کون ہے قانون دینے والا؟ کون ہے ہدایت دینے والا؟ یہ پہچان لینا عقل و فطرت کا پہلا امتحان ہے جس سے انسان گزرتا ہے۔ اور ظاہر بات یہ امتحان جتنا کسی ماحول میں گمراہی، شرک، کفر کے تہ برتہ اندھیرے ہوں گے اتنا ہی امتحان سخت ہوگا۔ آپ مسلمانوں کے ماحول میں رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مسلمان بھی اب دنیا پرست بن گئے ہیں یا جو بھی آپ کہیں، حقیقی مسلمان تو دیکھنے کو نہیں ملتا، پھر بھی بہرحال اسلام تو ہے نا یہاں، کسی نہ کسی دیکھو تو چیز کو تو اللہ یاد آ جاتا ہے، کبھی نہ کبھی تو کسی کی بات ہی دل میں اتر جاتی ہے، کوئی اللہ کا بندہ جو ہے خلوص و اخلاص سے کہتا ہے بات اور وہ آپ کے دل میں اتر گئی۔ آپ ایسے معاشرے کا تصور کیجیے جہاں سرے سے ہدایت ہے ہی نہیں، کفر ہی کفر ہے، شرک ہی شرک ہے، باطل ہی باطل ہے، اس میں ایک شخص آنکھ کھولے اور پھر وہاں وہ خالق حقیقی کو پہچان لے، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں سورہ انعام میں پورا قصہ بیان ہوا ہے، جس ماحول میں کہ حضرت ابراہیم نے آنکھ کھولی ہے وہ ماحول کون سا ہے؟ ہر طرح کا شرک وہاں پر انتہائی درجے میں موجود تھا، سورج اور چاند اور ستاروں کی پرستش، بتوں کی پرستش، اور سیاسی شرک۔ بادشاہ کہتا تھا میں خدا ہوں، نمرود جو دعویٰ تھا فرعون کا وہی اس کا تھا، کہیں سے کوئی توحید، کوئی اللہ کی بات، کوئی نیکی کی بات، کہیں کوئی روشنی، کوئی کرن اس معاشرے میں تھی؟ اس معاشرے میں خالص اللہ نے جو فطرت سلیم عطا کی تھی اور جو عقل سلیم عطا کیا تھا اس کی روشنی میں سفر کرتے ہوئے ان تمام معبودوں کا انکار کر کے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المشرکین، میں تمہارے ان معبودوں کو نہیں مانتا، میں ان کی نفی کرتا ہوں، ان سب کا باغی ہوں، یہ سب گمراہی ہے، میں نے اپنا رخ کر لیا ہے ہر طرف سے یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف جو آسمان اور زمین کی خالق ہے، سورج کا بنانے والا۔ میں سورج کو نہیں پوچھتا، سورج کے بنانے والے کو پوچھتا ہوں۔ میں چاند کا پجاری نہیں ہوں، چاند کے خالق کا پجاری ہوں۔ یہ ستاروں کا میں پجاری نہیں ہوں، ستاروں کے پیدا کرنے والوں کا، والے کا میں پجاری ہوں، کائنات کا نہیں ہوں، کائنات کے خالق کا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ پہلا امتحان ہے۔ دیکھیے اپنے اوپر قیاس نہ کیجیے، آپ جو اللہ نے پیدا کیا ہے مسلمانوں کے گھر میں، آپ کے ایک کان میں پیدا ہوتے ہی اذان کہہ دی گئی، دوسرے میں اقامت کہہ دی گئی، آخر کہیں نہ کہیں تو کوئی اثر اس کا ہوتا ہوگا نا، تبھی تو، ورنہ یہ بے مقصد تو کام نہیں ہے۔ حضور سے مسنون ہے یہ، کیا پتہ ہمارے تحت الشعور کی کون سی ٹیپ جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہو اور اس کے اوپر جو ہے یہ نقش ہو گئے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن وہاں جو کچھ بھی نہیں تھا، کفر ہی کفر، سیاسی شرک، مذہبی شرک، ستارہ پرستی کا شرک، بت پرستی کا شرک۔
اس میں ایک نوجوان سلیم الفطرت نوجوان، اس نے ان تمام سے رخ موڑ کر ایک اللہ کی ہستی کی طرف۔ اب آپ سوچئے دوسرا امتحان آتا ہے۔ اب حق پر پہنچ تو گئے، حق پر کھڑے رہنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے امتحانات آئیں گے، آزمایا جائے گا۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ ہم تو آزماتے ہیں، پھر تم نے کہہ تو دیا ربی اللہ، اچھا آپ دیکھتے ہیں، تمہیں جانچیں گے، پرکھیں گے، امتحان لیں گے تمہارا۔ وہ امتحان کیا تھا؟ اسی کو کہا نا سورۃ میں حامیم سجدہ میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر جم گئے۔ یہ جم جانا جو ہے اس استقامت میں قیامت مضمر ہے۔ سب سے پہلے گھر میں جنگ ہوئی، باپ کہتا ہے ابراہیم کیا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ کیا تم میرے آلہہ، میرے جو معبود ہیں ان سے تم نے روگردانی کر دی ہے۔ اور ابراہیم سمجھا رہے ہیں یا ابتے، ابا جان انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے سے ہدایت کاملہ عطا کر دی ہے، تو آپ کو میری پیروی کرنی پڑے گی۔ دیکھیے بات الٹی ہو رہی ہے، وہ باپ ہے تم بیٹے ہو، وہ کہہ سکتا ہے میں نے اپنے یہ بال دھوپ میں سفید کیے، تم کل کے بچے، آج تم مجھ سے مانگ رہے ہو، مطالبہ کر رہے ہو، دلیل پہلے دے دی ہے۔ یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک، وہ علم کا وہ شعبہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں جو اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سے دے دیا ہے، لہٰذا آپ کو میری پیروی کرنی ہوگی۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان دیکھیں شیطان کی پیروی نہ کیجیے، انہ کان للرحمن عصیا، وہ تو رحمان کا بڑا گنہگار تھا، سرکش تھا، باغی تھا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ آپ کہیں اللہ کی نگاہ میں شیطان کے ساتھیوں میں شمار نہ ہو جائیں اور پھر آپ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ لیکن جواب کیا دیا باپ نے؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اے ابراہیم میرے آلہہ میرے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے، باز نہیں آؤ گے سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، اور نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ میری نگاہوں کے سامنے سے۔ وہ فطرت سلیمہ کا حامل نوجوان کیا کہتا ہے؟ قال سلام علیک، اچھا ابا جان آپ پر سلامتی ہو، میں قال سلام علیک، میں جاتا ہوں، گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو ہدایت دے، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، مجھے امید ہے کہ وہ میری اس دعا کو رد نہیں کرے۔ اب اس سے آگے بات بڑھی، ابراہیم سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر کوئی تیشہ زوردار مارنا ہوگا، یہ جاگنے کو تیار نہیں ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں تو ہاں کہتے ہیں ہاں ٹھیک تو کہہ رہے ہو تم، لیکن نہیں بھائی ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، اس پہ چلے آ رہے ہیں، کیسے چھوڑ دیں ہم؟ بات تو تمہاری ٹھیک لگتی ہے ابراہیم، تم بات تو صحیح کر رہے ہو، لیکن سورہ عنکبوت میں فرمایا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، حضرت ابراہیم نے کہا تم اپنے دنیا کی زندگی کی محبتوں کی وجہ سے جھگڑے ہوئے ہو، ورنہ تمہیں معلوم ہے میں نے کھول دیا تم پر کہ یہ سب بکواس ہے، یہ تمہارے عقائد جو ہیں بے بنیاد ہیں، لیکن دنیاوی محبتیں یہ تعلق جو ہے تمہیں کھڑا کیے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان پر، اسی اقبال کا شعر ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک، اس کے اوپر تو وہ ہتھوڑا چلانا پڑتا ہے، وہ ہتھوڑا چلانے کی سوچی۔ ان کا کوئی تہوار آ رہا تھا جس میں جا کے باہر میدان میں جا کے کوئی پوجا کرنی تھی کسی خاص ستارے کی، اور پورا شہر خالی ہو جانا تھا،
حضرت ابراہیم نے کہا میری طبیعت تو ٹھیک نہیں، میں تو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا، آپ جائیے۔ سب چلے گئے، پورا شہر خالی ہو گیا۔ اب انہوں نے ہاتھ میں ہتھوڑا لیا، وہ بت خانے میں گھس گئے اور سب بتوں کو توڑ کے چورا چورا کر دیا۔ لیکن طبیعت میں ایک عجیب قسم کا ایک مٹھاس والا مزاح تھا، تو اس ایک سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر وہ تیشہ رکھ دیا۔ اب جو وہ رات کو واپس آئے ہوں گے، آپ سوچئے ذرا، آج بھی ہندوستان کے شہر متھرا میں یا بنارس میں کہیں بتوں کے ساتھ کے کوئی حشر کر دے تو کیا قیامت آئے گی؟ کیا کیا؟ من فعل ھذا بآلہتنا، کون ہے وہ جس نے ہمارے معبودوں کا یہ حشر کیا ہے؟ بہت کچھ کر کے کچھ لوگ ہاں ہم سنتے تھے، ایک نوجوان جو ہے وہ کچھ ان کا ذکر کیا کرتا تھا ان بتوں کا کہ ان میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ باغیانہ خیالات کا اظہار کیا کرتا تھا وہ ابراہیم۔ بلاؤ، حاضر کیا گیا، یا ابراہیم انت فعلت ھذا، کیا اب تم نے کیا؟ مجھے کیا پوچھتے، اس بڑے بت سے پوچھو، اس سے پوچھو، بھائی سارے ٹوٹے ہوئے، یہ سالم کھڑا ہے۔ اور نمبر 2 جسے کہتے ہیں پولیس کی اصطلاح میں آلہ واردات، قتل کیا تھا تو کس چیز سے کیا تھا وہ بھی برآمد ہو گیا، وہ چھری بھی مل گئی ہے، اس پر خون کے دھبے بھی ہیں، اور آج تو آپ کو معلوم ہے کہ خون کے قطرے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا خون تھا، جینیٹکس کے ذریعے سے۔ تو اس نے کیا ہوگا؟ تو کہ ابراہیم عقل کے ناخن لو، ان سے پوچھے، یہ بات کرتے کوئی؟ اف لکم، تف ہے تم پر، تم پوچھتے ہو ان کو جو بات تک نہیں کر سکتے، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ ایک عام انسان بھی دفاع کرتا ہے اپنا۔ فرجعوا الی انفسہم، اب انہوں نے اپنے اندر دلوں کی طرف دھیان کر کے سوچا کہ واقعی ابراہیم صحیح کہتا ہے، لیکن پھر لوٹے، پھر وہ عصبیت، پھر وہ آباء و اجداد کے ساتھ تعلق، پھر وہ معاشرتی نظام۔ انہوں نے کہا بس اس کو قتل کرو، اب اس کو ختم کر دو۔ یہ اس کو فیس کرنا، آپ سوچ لیجیے یہ کتنے بڑے امتحان کی بات تھی، کتنے بڑے جگر کی بات تھی۔ اچھا چونکہ وہاں نظام بھی تھا، بادشاہ کے دربار میں حاضری ہو گئی۔ ابراہیم، ہم نے سنا تم ہمارے سوا کسی کو خدا مانتے ہو؟ جی ہاں، کون ہے وہ خدا؟ فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ رکھتا ہوں اور مارتا ہوں۔ فوراً جو ہے حکم دیا، جیل خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کی گردن اسی وقت مار دی، دیکھو میں نے مروا دیا کہ نہیں، ہے نہیں میرے پاس اختیار، اور ایک کا جاؤ اسے چھوڑ دی، تو میں خدا ہوا کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم نے سمجھ لیا کہ اب یہ جس قسم کی کچھ بحثی میں آ گیا ہے، یہاں بھی کوئی ہتھوڑا چلانا پڑے گا۔ فرمایا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے نکالتا ہے سورج کو، تم خدا ہو تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، تو وہ جو کافر تھا مبہوت ہو کر اب کیا کہ آئیں بائیں شائیں، فبہت الذی کفر۔ لیکن میں یہاں پہ جو زور دے رہا ہوں، آپ اس ہمت، اس قوت ارادی کا اندازہ کیجئے کہ جو ایک بڑے زبردست بادشاہ کے میں سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہے، اور ڈٹ کر کر رہا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کر رہا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یہ کیفیت۔ تو پہلا امتحان تو ہے ان مادی غلافوں میں لپٹے ہوئے ہونے کے باوجود حق کو پہچان لینا، اس مادی کائنات میں گم نہ ہو جانا، اس سے ماورا، اس سے بلندتر ہو کر اس ہستی کو پہچاننا جس نے اس کو پیدا کیا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، پھر اس پر قائم رہنا، اور بڑے سے بڑا رزق لینا۔ آپ نے گھر سے نکال دیا، ٹھیک ہے چل جا رہا ہوں۔ قال السلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ موت کو فیس کیا ہے تو اس طرح کیا ہے،
اور کیسا جواب دیا ہو کیسا؟ میں نے کہا ایک مذاق کا انداز تھا ان کے عمل میں کہ اس سے پوچھو، ایک صحیح سالم کھڑا باقی ٹوٹے ہوئے تو کرنے والا یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کیا ہوتا ہو؟ آج بھی آپ کے ہاں مقدمات کے اندر ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی تو ہوتا ہے نا، حالات قرائن کی کیا گواہی ہے؟ تو وہ سالم میں باقی سب ٹوٹے ہوئے، دوسرے یہ کہ آلہ جو ہے اس کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے، اس کے کندھے پر رکھا ہوا، اور پھر یہ کہ بادشاہ کے دربار میں جا کر جس طرح اس نے انکار کیا ہے اس کی خدائی کا، ان کا ٹھیک ہے اس کو تو اب زندہ آگ میں ڈالو اور یہ گر جائے، ختم کر دو اس کو، بسم کر دو۔ اچھا، اس کے لیے تیاریاں کی گئی ہیں، سورہ صافات میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ میرے لیے آگ کا الاؤ تیار ہو رہا ہے بہت بڑا، ایک اوپر مچان بنائی گئی ہے جہاں سے کہ ان کو پھینکنا ہے آگ میں، سب ہو رہا ہے۔ وہ سب یہ کس لیے کر رہے تھے؟ یہ نوجوان پہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے جب آگ دیکھے گا سامنے۔ ابھی تو کوئی آیا نہیں نا امتحان اس پر، اسی لیے قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے ان کو ناکام کر دیا جنہوں نے کہ یہ آزمائش ڈالی تھی۔ حضرت ابراہیم کود گئے۔ اقبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ دیکھیے یہ دو عقلیں ہیں، یہ سمجھ لیجیے۔ ایک عقل وہ ہے جو پہچان لے، ایک عقل وہ ہے جو آگے چلنے سے روکے۔ دیکھو بات جواب ٹھیک نہیں، تمہارا کیا کر رہے ہو؟ اپنی جان سے کھیل رہے ہو، جان سے چلے جاؤ گے۔ تو عقل جو ہے ایک معنی میں وہ حقیقت کو پہچاننے میں مددگار ہے، اگرچہ منزل تک نہیں پہنچا سکتی۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ پاس چراغ رکھا ہے تو روشنی تو ہو جائے گی نا، کچھ نہ کچھ دکھا دے گی، بس یہ چراغ راہ ہے، یہ آخری منزل تک عقل نہیں پہچان سکتی۔ یہ تو فطرت انسانی ہے، قلب ہے، روح انسانی ہے، وہ پہچانتی ہے۔ اور عقل گو آستان سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں، حاضری نہیں ہوتی وہاں۔ اللہ تک پہنچانے والی شے عشق ہے، اللہ کی محبت ہے۔ آگے چلنے سے تو عقل روکتی۔ عقل کا لفظ جو ہے وہ اس سے پہلے یقیناً کئی مرتبہ میں نے یہاں پہ بیان کیا ہوگا۔ عقل کے معنی ہے روکنے والی۔ یہ جو سعودیز جو ہے وہ اپنے سروں کے اوپر ایک باندھتے ہیں، کوئی سنہری رنگ کا ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے اس کو رومال کے اوپر، اس کو اقال کہتے ہیں، اقال۔ یہ ان کی پرانی بدویانہ، جب ان کو کھانے پینے کو بھی نہیں ملتا تھا، بھوکے پیاسے ننگے پاؤں ننگے بدن رہتے تھے، اس وقت سے ایک رواج ہے۔ ان کی ساری زندگی جو ہے گھومتی تھی اونٹ کے گرد، اونٹی کا گوشت کھا لینا ہے، اونٹی کا دودھ پی لینا ہے، اونٹ کے اوپر سواری کر لینی ہے، اونٹ کی کھال سے جو ہے وہ خیمے بنا لینے ہیں، اونٹ کے بالوں سے اپنے لیے کوئی کمبل بنا، اونٹ ہی اونٹ تھا۔ جیسے ہمارے یہاں پنجاب میں جن علاقوں کو کہا جاتا ہے جو جانگلی علاقہ، وہ بھینس ہی بھینس تھی، بھینس کا کلچر تھا وہاں، بھینس کا دودھ پی لیا، بھینس کے مکھن سے کھا لیا، لسی سے نہا لیے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے بھینس کا گوشت کھا لیا، بھینس ہی بھینس تھی۔ اور کیا تھا؟ یہ مجھ کلچر تھا یہاں کا سارا، یہ جو آپ کے ہاں جانگلی کہلاتے ہیں۔ یہ تو آباد کار آئے ہیں جلندھر سے، ہوشیارپور سے، گرداسپور سے، وہ آباد کاروں نے آ کے پھر یہاں پر جو ہے وہ ساری چیزیں بتائی ہیں، ورنہ یار کس کو جانتے؟ گڑ کی نہیں جانتے، گڑ کس بلا کا نام نہیں جانتے، چینی تو بہت دور کی بات ہے، گڑ نہیں جانتے۔ تو ان کا کیا معاملہ تھا؟ اونٹ ہے۔ اب اونٹ کا یہ ہے کہ جب بدو سواری کر کے جا رہا ہے، ایک جگہ پر اترا ہے، اسے پیشاب کرنا ہے، کچھ اور کرنا ہے، اب اس خطرے سے کہ کہیں اونٹ بھاگ نہ جائے، اس کے ایک گھٹنے کو ایک رسی سے باندھ دیتا تھا۔ اب 3 پاؤں رہ گئے، 3 پاؤں سے اچک تو سکتا ہے، وہ بھاگ تو نہیں سکتا، تو اچک کر وہ اگر کہیں آس پاس درخت ہے، کیکر کا درخت ہے، وہ ناشتہ کچھ کر لے، کھا لے، کوئی حرج نہیں ہے، ایک بھاگے نا۔ تو وہ جو رسی جس سے اونٹ باندھتے تھے، اس کا گھٹنا، وہ اب کیا ہوا؟ اسے جانا ہے سفر پر، دوبارہ وہ جائے گا، وہ رسی وہاں سے کھول کے سر پہ باندھ لے گا، کاٹ کے رسی کو۔ یہ اقال۔ اب وہ سنہری بھی ہوتے ہیں، کیا کیا خوبصورت ہوتے ہیں، لاکھوں روپے کا ہوتا ہے، لیکن تہذیبی پس منظر اس کا یہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ تو لوگ، اس لیے حدیث میں یہ لفظ آیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، باہر کوئی
کوئی بدو آئے صحابی باہر سے اور انہوں نے اپنے اونٹ کا یا اونٹنی کا گھٹنا نہیں باندھا، اسے ویسے ہی چھوڑ کے اندر آ گئے. حضور نے فرمایا تم نے اس کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا؟ جواب دیا میں نے اللہ پر توکل کیا. فرمایا غلط، اعقلھا ثم توکل، پہلے اس کا گھٹنا باندھو پھر توکل کرو. وسائل کا استعمال ترک کر دینا توکل نہیں ہے. ہاں یہ سمجھو کہ وسائل کے ذریعے سے نہیں ہوگا، جو بھی کچھ ہوگا اللہ کی کیے سے ہوگا، لیکن وسائل کا استعمال تو کرنا ہے. وہ توکل اسلام میں نہیں ہے جو رہبانیت کا توکل ہے. بہرحال تو یہ اب جو ہے عقل جو ہے اب اس وقت جو کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی عقل تو وہیں پر کھڑی ہوئی سوچ رہی ہے کودنا چاہیے کہ نہیں کودنا چاہیے، اور ابراہیم کود بھی چکا. لوگ حیران رہے ہیں، لیکن اللہ نے اس آگ کو گل و گلزار بنا دیا. قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم. اب آیا چوتھا امتحان کہہ لیجیے اس کو. یہ رسولوں کے باب میں اللہ کا قاعدہ ہے، اس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجیں، اگر وہ قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے رسول کو تو پھر وہاں سے ہجرت کی اجازت ہوتی ہے. جیسے حضور جب دارالندوہ میں فیصلہ ہو گیا کہ اب قتل کر دو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے یہ اندیشہ تھا جب تک کہ ابو طالب زندہ تھے کہ چچا سپورٹ پر ہے ابو طالب، اب بنو ہاشم کا وہ سردار ہے، تو یہ ہماری جو ہے ان فائٹنگ ہو جائے گی، ٹرائبل انٹر ٹرائبل یا انٹرا ٹرائبل کہنا چاہیے، کہ قریش کے اندر ہی آپس میں جب ہم لڑ پڑیں گے تو ہماری جو دھاک بیٹھی ہوئی ہے پورے عرب میں وہ تو ختم ہو جائے گی. اے ہاؤس ڈیوائیڈڈ امنگسٹ اٹسیلف کین انڈرسٹینڈ. یہ وہ چیز تھی جو ابھی تک ان کے ہاتھ روکے ہوئے تھی. اب ابو طالب مر گئے. اب جو سردار ہے بنو ہاشم کا وہ ابو لہب ہے، وہ حضور کا وزیر سب سے بڑا دشمن ہے. لہذا فیصلہ ہو گیا. تب آپ گئے ہیں طائف اور وہاں سے بھی ناکام آئے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ باقی سب صحابہ کو آپ نے اجازت دے دی چلے جاؤ مدینے، لیکن ابھی آپ منتظر رہے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آئے. رسول اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتا. بہرحال یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی خطا ہو گئی تھی حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کہ وہ اپنی قوم کے اس رویے سے دل برداشتہ ہو کر غصے کے اندر بھرے ہوئے، یہ ماننے والے نہیں، ناہنجار لوگ چھوڑ کر چلے گئے، اگرچہ اللہ کی اجازت ابھی نہیں آئی تھی. یہی وجہ ہے اللہ نے انہیں سزا دی. مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہاں وہ استغفار کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر اس ریل مچھلی نے اگل دیا ان کو اور ساحل کے اوپر رہے. اس کا پورا ذکر ہے قرآن مجید میں. بہرحال تو یہ اب معاملہ آ گیا وطن کو چھوڑنے کا، لہذا ہجرت کی. اب ان قال انی ذاہب الی ربی سیہدین. ٹھیک ہے، تم لوگوں کا حال یہ ہے، میں نے تمہیں ہر طرح سمجھایا، نرم بھی سمجھایا گرم بھی سمجھایا، تمہارے اوپر ہتھوڑے بھی برسائے اور پھول بھی برسائے، تم کسی طرح ماننے والے نہیں ہو. اب تم میری جان کے دشمن بن گئے ہو تو ٹھیک ہے، پھر میں جاتا ہوں. انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین. ایک دعا اور نکل آئی اس وقت سے، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما. 80 برس سے تجاوز ہو چکی تھی عمر، اولاد نہیں تھی. آپ کے اپنے خاندان سے تھیں جو اہلیہ تھی سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بانجھ نہیں، اولاد نہیں ہوئی، اللہ کی مرضی. بہرحال حضرت ابراہیم کے ساتھ ہجرت کرنے والوں میں حضرت سارا بھی تھی آپ کی اہلیہ، حضرت لوط بھی تھے آپ کے بھتیجے، اور حضرت لوط کی اہلیہ بھی تھی. یہ اہلیہ جو ہے لوط کی یہ مومنہ تھی، یہ ساتھ انہوں نے ہجرت کی ہے. بعد میں جب انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے بھیج دیا سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف، تو وہاں شاید معلوم ہوتا کوئی اور شادی کی ہے، وہ کافرہ رہی اور اس نے جو ہے حضرت لوط کے ساتھ جو ہے خیانت کا معاملہ کیا، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. بہرحال اس وقت جو دعا کی رب ھب لی من الصالحین، اس کے جواب میں اللہ نے فوراً ہم نے اسے ایک غلامن فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں بشارت دے دی ایک بہت ہی بردبار حلیم الطبع متحمل مزاج بیٹے کی. یہ اسماعیل کی تعریف ہے. نوٹ کر لیجیے گا، دوسرے بیٹے ہوئے حضرت سارہ کے بعد میں، ان کو کہا گیا ہے غلام علیم عالم.
حضرت اسماعیل کے لیے کہا گیا ہے قرآن میں حلیم، بہت بڑے حلیم، متحمل مزاج، بہت بادشاہ۔ اس کا بھی تھوڑی سی داستان بیان کر دوں۔ حضرت سارہ کہاں کہ یہاں اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم ہجرت کر کے آئے تھے، کہاں سے پیدا کہاں ہوئے تھے؟ شہر ار، یہ جو عراق کا اس وقت کا سب سے بڑا شہر تھا، صدر مقام تھا، وہاں پیدا ہوئے تھے۔ وہاں سے ہجرت کر کے کہاں آئے؟ شام۔ شام میں علاقہ خاص طور پر فلسطین کا جو ہے کنعان، یہاں آ کر آپ نے ڈیرا اپنا جما لیا۔ اور اس کے قریب میں ہی دو بستیاں تھیں جہاں پر کہ وہ سوڈومی والا معاملہ جو ہے آپ کو معلوم ہے، بدترین جو ہے گندگی تھی ان کے اندر، جہاں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر انہوں نے ایک سفر کیا مصر کا، اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے۔ مصر میں اس وقت جو خاندان حکمران تھا وہ عرب تھا اصلا، وہ مصری نہیں تھے، وہ فرائضہ نہیں تھے، وہ مصر کے تھے، عرب سے آ کر لوگوں نے قبضہ کیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم وہاں گئے، وہاں ان کی بڑی پذیرائی ہوئی۔ ایک حادثہ سا بھی ہوا کہ یہ اندیشہ تھا کہ کہیں حضرت سارہ بہت خوبصورت تھی، تو کوئی بادشاہ جو ہے، وہ بادشاہوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں، تو کوئی جو ہے کوئی غلط حرکت نہ کرے۔ تو کہا کہ سارہ سے کہا کہ میں جب یہ مجھ سے پوچھے گا یہ کون ہے تو میں کہہ دوں گا میری بہن ہے، نہیں میں کہوں بیوی تو پھر تو وہ کہے گا ٹھیک ہے پھر یہ اب میں لیتا ہوں اس کو، بہن ہے۔ بہرحال اس میں جو بھی ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کی عزت بھی بچائی۔ وہ معجزہ دیکھا حضرت ابراہیم کی طرف سے جو اللہ نے پیش کیا،